اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا صدقہ اتارتے رہا کرو، کیونکہ بچوں کو نظر بد بہت جلدی لگتی ہے۔ ایک بری نظر برسوں کی محنت کو گرا دیتی ہے۔ ایک حسد بھری آنکھ ایک بچے کی خوشیوں کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اولاد کے لیے صدقہ کیسے، کب، کتنی بار اور کس نیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کا صدقہ کیسے اتارنا چاہیے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم خواتین و حضرات، کبھی ایک لمحہ رک کر خود سے یہ سوال کیجئے کہ اگر اچانک آپ کے بچے کی ہنسی ماند پڑ جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہ بچہ جو کل تک گھر کی رونق تھا، اگر خاموشی اوڑھ لے تو دل کس کیفیت سے گزرے گا؟ وہ ننھا وجود جس کے چہرے پر کامیابی کی جھلک نظر آتی تھی، اگر اچانک ناکامیوں کے سائے میں چھپ جائے تو کیسا لگے گا؟ ذرا تصور کریں، وہ بچہ جو ہمیشہ کلاس میں نمایاں رہتا تھا، جس کی پرفارمنس سب کے لیے مثال تھی، اگر اچانک اس کی توجہ بکھر جائے، اس کا کانفیڈنس کمزور پڑ جائے اور اس کی محنت کے نتائج گرنے لگیں تو ایک ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ محترم ناظرین، اسی طرح وہ بچی جو اپنی معصوم مسکراہٹ سے ہر محفل کو روشن کر دیتی تھی، اگر بیمار رہنے لگے، کمزور ہو جائے یا اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ جائے تو یہ منظر کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ کبھی یہ بھی سوچئے کہ بعض اوقات خوشیوں کے ختم ہونے کے لیے کسی بڑے حادثے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی کامیابی حسد کا نشانہ بن جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مسئلہ کہاں ہے، سب رپورٹس ٹھیک، میڈیکل ٹیسٹ نارمل، مگر سکون، خوشی اور کامیابی سب غائب، تو یہ کیفیت کتنی پریشان کن ہوگی۔ یہ سوالات ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، کیونکہ اکثر والدین اس وقت چونکتے ہیں جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے، جب بچہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور جب حالات کی دراڑیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا اطمینان سے غور کریں کہ اگر نظر کا اثر واقعی اتنا خاموش اور گہرا ہو سکتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ہر نگاہ سے بچا سکتے ہیں؟ کیا دنیا کو حسد سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن ہم ایک ایسا روحانی پروٹیکشن سسٹم ضرور قائم کر سکتے ہیں جو ان نقصانات کو کم کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین ہمیں ایک طاقتور ذریعہ دیتا ہے، صدقہ۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ ایک روحانی ڈھال ہے، ایک ایسا نظام جو انسان کو پوشیدہ نقصانات سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بلا کو دور کر دیتا ہے اور زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ گویا جب کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو صدقہ اس کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی غیر مرئی نقصان آپ کے بچے کی طرف بڑھ رہا ہو اور آپ کا دیا ہوا صدقہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر راستہ روک لے تو کیا یہ معمولی چیز ہے؟ کیا چند روپے، چند لقمے یا کسی ضرورت مند کی مدد اس تحفظ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے جو آپ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھ کر عمل کرنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کا صدقہ کیسے، کب، کتنی بار اور کس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صدقہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل ہے۔ یہ وقتی جذبات کا روحانی رد عمل نہیں بلکہ ایک باقاعدہ حفاظتی نظام ہے جو شعور اور یقین کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ سمجھدار والدین اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ بچہ بیمار ہو، اس کا رزلٹ خراب ہو جائے یا اچانک کوئی مشکل پیش آ جائے تب جا کر وہ صدقہ دیں، بلکہ وہ پہلے سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔
باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں، ہر خوشی اور کامیابی کے بعد دیتے ہیں، اور کبھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے بھی دیتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حفاظت ہمیشہ پہلے کی جاتی ہے، بعد میں تو صرف علاج باقی رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ دل کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ یا اللہ، یہ اولاد تیری امانت ہے اور میں اسے تیری حفاظت میں دے رہا ہوں۔ جب آپ کسی ضرورت مند کو کچھ رقم دیتے ہیں، جب کسی کے گھر راشن بھجواتے ہیں یا کسی غریب بچے کی فیس ادا کرتے ہیں تو اس لمحے اپنے بچے کا تصور دل میں لائیں اور اللہ سے عرض کریں، اے اللہ، اس صدقے کو میری اولاد کے لیے ڈھال بنا دے۔ یہ الفاظ زبان سے کہنا لازمی نہیں، دل میں کہنا بھی کافی ہے، لیکن یقین کے ساتھ کہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صدقے کی اصل روح یقین ہے۔ اگر یقین کمزور ہو تو عمل صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر یقین مضبوط ہو تو چھوٹا سا عمل بھی ایک مضبوط حصار بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات آتی ہے کہ صدقہ کتنی بار دینا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، مگر بہت اہم ہے۔ آپ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار یا ہر بڑی کامیابی کے بعد ضرور صدقہ دیں۔ مثال کے طور پر، اگر بچے کا رزلٹ غیر معمولی آئے، وہ کسی مقابلے میں کامیاب ہو جائے یا اس کی تعریف ہونے لگے اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے تو اسی دن یا اگلے دن اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں۔ اس طرح آپ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی حفاظت کو بھی جوڑ لیتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ ہر صبح کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے تھے تاکہ پورا دن حفاظت میں گزرے۔ آپ بھی یہ معمول اپنا سکتے ہیں، چاہے رقم بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے صرف صدقہ کافی نہیں بلکہ دعا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر نقصان دہ چیز اور ہر بری نظر سے پناہ دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر بچوں پر دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان تمام اعمال کی تاثیر اسی وقت بڑھتی ہے جب دل غفلت میں نہ ہو، بلکہ یقین، توجہ اور اعتماد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے۔ ایک نہایت اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی ہر کامیابی کو ہر جگہ نمایاں کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہر نعمت کو ظاہر کرنا ہمیشہ دانش مندی نہیں، بلکہ بعض اوقات خاموشی خود بن جاتی ہے۔ پروٹیکشن ایک مضبوط، اگر آپ کا بچہ غیر معمولی طور پر خوبصورت ہے، اس کی آواز دل کو چھو لینے والی ہے یا اس کی ذہانت دوسروں سے نمایاں ہے، تو اس کی تشبیہ کرنے سے پہلے ضرور غور کریں کہ کیا ہر دیکھنے والی آنکھ اس نعمت کو برداشت کر سکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دل میں خلوص نہیں ہوتا، ہر نظر خیر خواہ نہیں ہوتی، کچھ نظریں تعریف کے پردے میں بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی لیے احتیاط اختیار کرنا بھی صدقے ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ بچے پر نظر بد کا اثر ہو چکا ہے، جیسے اچانک بیماری، غیر معمولی کمزوری، کارکردگی میں واضح کمی یا بلا وجہ بے چینی، تو گھبرانے کے بجائے فوراً عملی قدم اٹھائیں۔ سب سے پہلے صدقہ دیں اور دل سے دعا کا اہتمام بڑھا دیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو قرآن کی تلاوت سے بھر دیں، اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ روحانی فضا مضبوط ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظر کا اثر جتنا بھی حقیقی کیوں نہ ہو، اللہ کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور غالب ہے۔ حسد کی آگ جتنی بھی شدید ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور اثر رکھنے والی ہے۔ محترم ناظرین، اپنی اولاد کے لیے صدقہ دینا ایک وقتی رد عمل نہیں، اسے اپنی مستقل عادت بنا لیں، روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو بہترین خوراک دیتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان کی روحانی حفاظت کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ دنیا صرف ظاہری کامیابیوں اور مقابلوں کا میدان نہیں بلکہ یہ نظروں، حسد اور غیر مرئی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔
یہاں وہی محفوظ رہتا ہے جو پہلے سے تیار ہو، جو اپنی نعمتوں کو اللہ کی امان میں دے چکا ہو اور جو ہر خوشی کے ساتھ شکر اور صدقہ کو جوڑ دیتا ہو۔ ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ اگر آپ آج ہی سے معمول بنا لیں، اگر ہر کامیابی کے ساتھ صدقہ شامل ہو جائے، ہر خوشی کے ساتھ دعا جڑ جائے، ہر نمایاں صلاحیت کے ساتھ حفاظت کا اہتمام ہو جائے، تو کتنی بلائیں راستے میں ہی رک جاتی ہیں، کتنے ممکن نقصانات ٹل سکتے ہیں اور کتنی خوشیاں دیر پا بن سکتی ہیں۔ یہ سب آپ کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے۔ آپ چاہیں تو نقصان کا انتظار کریں یا پہلے سے اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ دانا وہی ہوتا ہے جو وقت آنے سے پہلے ہی اپنی ڈھال مضبوط کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں صدقہ و خیرات کی برکات کو نہایت خوبصورت انداز میں بار بار واضح بیان کیا گیا ہے، اور یہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان مکمل زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک خرچ 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں صرف اجر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہے، اور وہ ہے حفاظت۔ جب آپ اپنی اولاد کا صدقہ دیتے ہیں تو در حقیقت آپ ایک روحانی اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ اولاد تیری امانت ہے، میں اسے تیری حفاظت میں دے رہا ہوں، میں اس کی خوشیوں، اس کی صحت، اس کی کامیابیوں کو تیری پناہ میں سونپ رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کی طاقت کو پکڑ لیتا ہے، اور جب کوئی چیز اللہ کی پناہ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی چھپی ہوئی بلا اسے حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وہ یقین ہے جو صدقے کو ایک عام عمل سے اٹھا کر ایک مضبوط ڈھال بنا دیتا ہے۔ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ نظر حق ہے، یعنی اس کا اثر واقعی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر ہے، جس سے اس کے اثر کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر اسی دین نے اس کا حل بھی دیا ہے، دعائیں سکھائیں اور صدقے کی ترغیب دی، کیونکہ نظر کا اثر اکثر فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک سائلنٹ پروسیس کی طرح کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ بچے کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، اس کی صحت کو کمزور کرتا ہے، اس کی خوشی کو کم کرتا ہے، اور والدین اسے عام مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی غیر مرئی اثر بھی ہو سکتا ہے جسے صرف روحانی تدابیر ہی ختم کر سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ بچے جو کم عمری میں غیر معمولی طور پر نمایاں ہو جاتے ہیں، جن کی ذہانت سب کو حیران کر دیتی ہے، جن کی آواز دلوں کو متاثر کرتی ہے، جن کے رزلٹ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یا جن کی خوبصورتی ہر محفل کا موضوع بن جاتی ہے، ایسے بچوں پر نظریں زیادہ جمتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر نظر دعا نہیں ہوتی، بعض اوقات تعریف کے ساتھ ماشاءاللہ شامل نہیں ہوتا، اور بعض دلوں میں چھپی ہوئی محرومی یا احساس کمی حسد کو جنم دیتی ہے۔ جب یہی حسد نظر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اثر چھوڑ جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے دانا والدین اپنی اولاد کا صدقہ باقاعدگی سے دیتے رہتے ہیں، وہ کسی مسئلے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ پہلے سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ہر پروٹیکشن، کامیابی، ہر خوشی، ہر نمایاں کارکردگی کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، گویا وہ اپنے رب سے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ نعمت تیری عطا ہے اور ہم اسے تیری رضا کے ذریعے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل روحانی نظام ہے جو انسان کے ارادے، نیت اور یقین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مالدار لوگوں کے لیے ہے یا صرف بڑی رقم دینے کا نام ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صدقہ ہر وہ عمل ہے جس میں خیر ہو،
جس میں کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے اور جس کے پیچھے خالص نیت ہو۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب بچے کی فیس ادا کر دیں، کسی بیمار کے لیے دوا خریدیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیں، حتیٰ کہ کسی پیاسے جانور کو پانی پلا دیں یا پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیں، یہ سب صدقہ ہے۔ اصل چیز رقم نہیں بلکہ دل کا ارادہ ہے۔ جب آپ دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، میں یہ عمل اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، میں اسے ہر نظر بد، ہر حسد اور ہر پوشیدہ بلا سے بچانے کے لیے یہ دے رہا ہوں، تو یہی نیت اس عمل کو غیر معمولی طاقت عطا کر دیتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ صرف ایک وقتی عمل ہونا چاہیے، ہیبٹ نہیں، بلکہ ایک مستقل۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، انہیں اچھی غذا دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی روحانی حفاظت کا بھی ویسا ہی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا صرف ظاہری اسباب کا نام نہیں، یہاں بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اثر ضرور رکھتے ہیں۔ نظر بد، حسد اور دلوں کی کیفیات، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے صدقہ ایک حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتا ہے جو آنے والی آزمائشوں کو راستے میں ہی روک لیتا ہے۔ جب ایک انسان یقین کے ساتھ صدقہ دیتا ہے تو اس کے اثرات صرف آخرت تک محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا میں بھی واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ کئی لوگ اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے کسی مشکل وقت میں صدقہ دیا تو اللہ نے غیر متوقع طریقوں سے آسانی پیدا کی۔ یہ وہ سسٹم ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اپنے نتائج میں بہت واضح ہوتا ہے، خاص طور پر اولاد کے لیے معاملے میں تو یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد انسان کے دل کا سب سے قیمتی حصہ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں صدقے کے ذریعے اس کی حفاظت میں دیتے ہیں تو گویا آپ ایک مضبوط حصار قائم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم صدقے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اسے صرف مشکل وقت تک محدود نہ رکھیں بلکہ خوشی، کامیابی اور آسانی کے وقت میں بھی اسے جاری رکھیں، کیونکہ اصل دانشمندی یہی ہے کہ انسان آنے والے خطرات کا انتظار نہ کرے بلکہ پہلے سے اپنی حفاظت کا انتظام کر لے۔ محترم ناظرین، ایک اہم بات یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی نعمتوں کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کا صدقہ دینا محض ایک نیکی نہیں بلکہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو بچے کی ایسی روحانی زندگی کے کئی پہلوؤں کو بدل سکتی ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے بچے کے گرد ایک غیر مرئی حفاظت کا حصار قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو صرف دنیاوی سہولیات ہی نہیں بلکہ روحانی تحفظ بھی دینا چاہتے ہیں۔ صدقہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدقہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو ان آزمائشوں سے بچا سکتی ہے جو ابھی ظاہر بھی نہیں ہوئی۔ جب یہ صدقہ اولاد کی نیت سے دیا جائے تو اس کا اثر براہ راست بچے کی زندگی پر پڑ جاتا ہے، اس کی صحت محفوظ رہتی ہے، اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور اس کی کامیابیوں میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اولاد کا صدقہ دینے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نظر بد، حسد کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب بچے اپنی صلاحیتوں، خوبصورتی، کامیابی کی وجہ سے دوسروں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں تو ان پر نظر لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں پروٹیکشن کا صدقہ ایک مضبوط روحانی کردار ادا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بزرگان دین کے اقوال میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ صدقہ مصیبت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ نہ صرف موجودہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے بلکہ آنے والی مشکلات کو بھی راستے میں روک لیتا ہے۔ ایک حقائق میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کی کمزوری اور بیماری سے پریشان تھا۔ کسی بزرگ نے
اسے مشورہ دیا کہ وہ باقاعدگی سے صدقہ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ عرصے میں بچے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کی اثرات عملی زندگی میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔